تقریباً 43 انبیاء کو قتل کیا. تو بنو جب انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تو جو علماء تھے وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ہم نے کہا اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھے ہیں, ہم اپنی بیویوں کے پاس بیٹھے ہیں, اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. کہا وہ اللہ کے نبیوں کو قتل کیا جا رہا ہے, گھروں میں بیٹھے ہیں. کھڑے ہو گئے, باہر نکلے. جیسے وہ صحابی کہتے تھے تبوک کے اندر کہ سرکار نکل گئے تبوک کے لیے, تو ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ, میں نے ناموس رسالت کی ریلی کے وقت واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. ابو خیثمہ بڑے مالدار صحابی تھے اور ان کے کئی فارم ہاؤس تھے جہاں پر وہ, کیونکہ تاجر تھے, بڑے بڑے باغات ان کے تھے اور اس میں انہوں نے مکانات بنائے تھے. 4 بیویاں تھیں, ایک بیوی کو ایک جگہ, ایک بیوی کو دوسری جگہ, تیسری جگہ, اور وہ جاتے تھے. اب جناب جب دوپہر کے وقت وہ نکلے تبوک کے لیے, حضور روانہ ہو چکے ہیں, اور تبوک کا غزوہ اسرا ہے, یعنی انتہائی تنگ دستی, سخت گرمی ایسی ہے کہ کھجور پک رہا ہے اور وہ 50 سینٹی گریڈ سے اوپر جاتی ہے گرمی. ایسی گرمی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو گئے تبوک کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ. ابو خیثمہ صحابی مخلص تھے, منافق نہیں تھے معاذ اللہ, لیکن بس ابھی جا رہا ہوں, بعد میں جا رہا ہوں. کہ حضرت کعب بن مالک ابھی جا رہا ہوں, ٹھیک ہے حضور چلے گئے, چلو ایک مضبوط اونٹ لے لوں گا جو تیز بھاگتا ہے, جا کر مل لوں گا حضور سے. پھر وہ ٹائم بھی نکل گیا تو کہا بس یہ کہ پہنچ جاؤں گا, حضور تک پہنچ جاؤں گا, اس لیے کہ تبوک جو جانا ہے دمشق تو بہت دور ہے, آج نہیں تو کل 1-2 دن کے تاخیر میں پہنچ جاؤں گا. اور 2-3 دوستوں کو پہلے کہہ دیا تھا اگر تاخیر ہو جائے تو کہیں رک جانا اور سرکار کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا, میں پہنچ جاؤں گا جب تک. یہ اپنے ذہن میں وہ پلاننگ بنا رہے تھے, لیکن اب تک مکمل عزم نہیں ہو رہا تھا کہ نکلوں کہ نہیں نکلوں جہاد کے لیے. جہاد سے نہیں بھاگ رہے تھے, بس ایسی انسان ہے, تقاضا بشری کے اعتبار سے یہ خیالات دل میں آ رہے تھے. لیکن سخت گرمی تھی. آپ نے اپنے نوکروں کو کہا کہ یہ سارا کام تم سنبھالو, میں جا رہا ہوں. اپنی سواری منگائی, اپنے غلام کو کہا جو میرا سب سے بڑا فارم ہاؤس ہے نا جس میں اچھے باغات ہیں, آج مجھے وہاں لے چل, گرمی بہت ہے, آج اس کے ان درختوں کے آغوش میں بیٹھیں گے. چلو جب روانہ ہوئے تو غلام نے پہلے جا کر ان کی بیوی کو کہہ دیا, 2 بیویاں وہاں تھیں ان کی, کہہ دیا کہ جناب ابو خیثمہ آ رہے ہیں. تو میاں عرب پتی ہے تو بیویاں بھی نوازنا چاہ رہی ہیں ان کو. جیسے آپ راستے میں تھے تو بیویوں نے پہلے بستر وغیرہ سب چیز لگا کر رکھی, خوشبو لگا لی, اور پھر گھر کا جو صحن تھا اس میں پانی چھڑک کر رکھا اور ٹھنڈا پانی کا بہترین گویا کہ شربت تیار کیا جس کی ٹھنڈی اور کرخی ظاہر ہو رہی تھی. جیسے ہی حضرت ابو خیثمہ پہنچے تو گھر کے اندر بالکل ٹھنڈک تھی اور گویا کہ صحن میں پانی کا چھڑکاؤ تھا. جیسے پہنچے تو بیگم خوبصورت لباس کے ساتھ سامنے آئی, استقبال کیا اور ٹھنڈے پانی کا پیالہ جب آگے کیا, آپ نے ٹھنڈے پانی کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا, وہ ٹھنڈک آپ کے ہاتھ پر لگی, شدید گرمی تھی اور سرکار کی یاد آ گئی کہ اللہ کا حبیب, کہ اللہ کا حبیب تپتے ہوئے صحرا میں جا رہا ہے اور میں یہاں بیویوں کے ساتھ ٹھنڈے جام پی رہا ہوں. بیوی کو کہا دوبارہ پکڑ اسے, کہ پسند نہیں آیا, کہ دور ہو جا, دور ہو جا, اب میری لازمائی زیادہ کھڑی نہ کر, کہ دور ہو جا. اس غلام کو کہا سواری لاؤ, کہ کیا, کہ جا رہا ہوں سرکار کی طرف. ایڑی لگائی اور پہنچ گئے وہاں پر. تو یہ دیکھیے آپ, یہ وہ کرامت و عظمت کی شان ہے حضرات گرامی کہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے عمل کے وہ مبارک نقوش ہمیں درس دیتے ہیں. تو جب یہ انبیاء نے, جب علماء نے دیکھا کہ انبیاء کو قتل کیا جا رہا ہے, ہم بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہمارے تلامذہ ہمارے پاؤں دبا رہے ہیں, فرما دور ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے 120 کے قریب علماء, یہ حضور خود بیان کر رہے ہیں. فرما 43 نبیوں کو جب قتل کیا گیا تو بنی اسرائیل کے 112 علماء گویا کہ عبادت گزار علماء کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسی وقت ان کو للکارا. فوج موج کچھ بھی نہیں تھی ان کے پاس, لیکن غلامی کا حق ادا کر رہے تھے, اور انہوں نے فعل کی مذمت کی برملا, نام لے کر کہ تو نے ایسا کیا ہے, نام لے کر کہ تو نے ایسا کیا اور یہ غلط ہے اور تم عذاب کے اور اللہ رب العالمین کے لعنت کے مستحق ہو گئے ہو. یہ کہنا تھا کہ جناب انہوں نے وہ 112 علماء کو پکڑ کے ان کو بھی شہید کر دیا, ان علماء کو بھی شہید کر دیا. لیکن ان علماء کو شہید کیا, افسوس ہم کر رہے ہیں, آج ان کی روحیں وجد کر رہی ہیں کہ مرنا تو ایسی بھی تھا, مرنا تو ایسے بھی تھا, لیکن جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. غالب جیسے عام آدمی کے سمجھ میں یہ آ گیا, اگر ہم نمازی اور دیندار ہو ہمارے سمجھ میں نہ آئے تو ہم کس سطح پر کھڑے ہوئے ہیں. وہ تو ایک فاسق طبیعت کا آدمی تھا, جب اسے زندگی کا یہ قرینہ سمجھ میں آ گیا, اور ایک جگہ پر بڑی پیاری بات اس نے لکھی ہے, اور جو تمیز اور سمجھ کے لیے ہے کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل,
جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. اگر عقیدت ہے تو وہ عملی جامے میں ہونا چاہیے. رگوں میں دوڑ رہا ہے تو خون کا کام ہی رگوں میں دوڑنا ہے. جھومنا جامنا یہ تو ہے وقت فتنہ کھڑے ہو کر یزید کی آنکھ میں ڈالنا، یہ ہے ایمان. اور یہ عاشورہ ہمیں سکھا رہا ہے. آج بات ہی جرأت و عزیمت کی ہوگی، اس لیے کہ آج دن ہی بولیے عزیمت کا ہے. آج دین ہی عظیمت کا. اب چند حدیثیں سنیے، مسلم تو بازار کے اندر موجود ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک کون شہید سب سے مکرم ہے؟ بولیے سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں کون شہید سب سے مکرم ہے؟ شہداء سے سب سے مکرم کون ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ شخص جس نے کسی ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر اسے نیکی کا حکم دیا ہو. یہ شہید سب شہیدوں میں بلند ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ سے جب کسی نے پوچھا کہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے زید، یعنی زید بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ اجمعین، گئی سبحان اللہ، یہ سند وہ ہے جو سنے تو جنت میں جائے گا. زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب. تو یہ زید جو ہیں یہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. جب انہوں نے بنی امیہ کے خلاف خروج کیا تو امام اعظم نے لعنت نہیں کی. میں نے تم نے سیرت کب پڑھی امام اعظم کی؟ امام اعظم سے جب پوچھا گیا کہ حضرت زید چند مریدین کے ساتھ وقت کے حاکم کو للکار رہے ہیں اس لیے کہ وہ فسق کر رہا ہے، فجور کر رہا ہے، اس حدیث پر عمل کر رہے تھے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا مجھے چھوڑو، میں کیا کہتا ہوں، پہلے وہ لا جو میری جمع پونجی ہے 10,000 درہم. بولیے سبحان اللہ. وہ 10,000 درہم لایا، فرمایا لے جائیے ان کے جہاد کے چندے میں. شاگرد کھڑے ہوئے، کہا حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا نکلو جہاد کے لیے. کہا اجر کیا ملے گا؟ فرمایا جو اس وقت زید بن علی کے لشکر میں شامل ہوا وہ ایسے ہے جیسے وہ غزوہ بدر میں شامل ہوا. یہ لفاظی نہیں کر رہا، یہ امام اعظم کے الفاظ ہیں. یہ تقریری جوش نہیں، میں مقالہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تقریر نہیں کر رہا. ایک ایک جملہ تحقیق سے بات کر رہا ہوں اور اس کے لیے جواب دہ بھی ہوں. امام اعظم نے فرمایا تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ زید بن علی امام زین العابدین کے بیٹے زید اگر وہ اتر کر عزیمت کی راہ میں وقت کے حاکم کو روک رہے ہیں، بنو امیہ کی خباثت کو ختم کرنے کے اس امیر کو روک رہے ہیں، تو تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر وقت کی حکومت سے لڑنا کیسا جہاد کے لیے؟ فرمایا میں تجھے کہتا ہوں نکل، اس لیے کہ جو زید بن علی کے لشکر میں رہ کر بنو امیہ سے بھڑ گیا وہ زید بن علی کے ساتھ نہیں گیا بلکہ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ گیا. یہ امام اعظم کا فتویٰ ہے. اگر وہ فتویٰ بیان کرتے تو ساتھ میں اس کو بھی تو رکھو نا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے دونوں باتیں پتہ چل جائے. اب اس سے سوچئے کہ یزید کی قدر امام اعظم کے دل میں کیا ہوگی اور اس کی حقارت اور اس کی تحقیر کیا ہوگی کہ نواسہ رسول کے لیے آپ یہ حکم دے رہے ہیں. جب بیٹے نے جب ان کے شاگرد نے کہا کہ حضور کیا کرنا، فرمایا جو میری زندگی کی جمع پونجی پہلے بولا. بولیے سبحان اللہ. امام اعظم سے صرف ہدایہ فقہ اور ان مسائل ہی کو نہ لو، نہ نصوص کی باتیں کرو، عقیدہ بھی لو نا ان سے، عقیدہ بھی لو. فرمایا جو میری زندگی کی جمع پونجی وہ لا 10,000 درہم. کتنے؟ امام اعظم جو کپڑے کے تاجر تھے جو آپ نے جمع کیا تھا، فرمائے سب اٹھا اور زید بن علی کے لشکر کے لیے چندہ ہے یہ. اور جا کر کہنا آپ کے خاندان کا ایک ادنا غلام اہل بیت کا عاشق آپ کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہے. تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان و عظمت ہے. تو رسول کریم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ شہید سب سے مکرم ہے. وہ شہید بولیے سب سے مکرم ہے جو وقت کے ظالم جابر حاکم جو اللہ کے دین کو مسخ کر رہا ہو، اقدار کو گرا. خامخواہ نہ بولے، خامخواہ بولنا تو نفس کے لیے بولنا ہے، خامخواہ بولنا تو نفس کے لیے بولنا. جب وہ اللہ کے دین اور نصوص اور قطعیات کے خلاف جب اٹھے تو اس وقت جو شخص آگے اٹھے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امر بالمعروف کرے اور پھر وہ قتل کر دیا جائے تو وہ شہداء میں سب سے مکرم ہے. مجموع الزوائد میں روایت موجود ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے حق ظاہر ہونے کے بعد اس کو بیان کرنے سے اور کسی بڑی بات کے ذکر کرنے سے باز نہ رہے. سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کے دباؤ میں آ کر حق بولنا نہ چھوڑے، یہ حضور فرما رہے ہیں، بلکہ وہ بولے کیونکہ حق واضح ہو گیا ہے. حق بولیے واضح ہو گیا، حق وہ بیان کرے. تو ہم دو وجہ سے ڈرتے ہیں نا، کہ رزق کی وجہ سے اور موت کی وجہ سے. تو سرکار نے جواب دیا، فرمایا کیونکہ لوگوں کے دباؤ سے موت
लोगों के दबाव की वजह से कोई ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा रिस्क तुमसे दूर हो जाएगा। जो अल्लाह ने मुकद्दर किया है वो तुम्हें जरूर हासिल होगा। एक हदीस पाक आखिर में सुनिए, फिर मैं चंद अक़वाल की तरफ आता हूं। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत, ये भी मजमू ज़वाइद के अंदर मौजूद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम जरूर नेकी का हुक्म दो। क्या फरमाया? आप ये तमाम हदीसें सामने रखें और फिर इमाम हुसैन को देखें कि आप क्यों निकले थे। सब चीजें आपके सामने क्लियर हो जाए, ये क्या था, फलाना क्या था, क्या तारीख में छोड़े, रसूलुल्लाह का कौन सामने रखें आप और देखें कि इमाम हुसैन ने जो किया अगर न करते तो ये कैसे हो सकता था। वो उन्हें करना ही था। एक तो विरासत और माहौल का दखल था, फिर ये कि ये शान सारी उनको मिलनी थी। अगर ये उनको मिलनी ना थी तो कांधे पर रसूलुल्लाह ने बिठाया क्यों था? अगर ये इस बात पर नहीं उतरते तो सीने पर चढ़ाया क्यों था? अगर हुसैन ने ये करना नहीं था खुतबा छोड़कर उनको नवाजा क्यों था? अगर ये करना नहीं था तो फिर क्यों कहा फातिमा हुसैन को रुलाया न कर, इसके रोने से मुझे तकलीफ होती है। तो रसूलुल्लाह का मामला जात के लिए नहीं होता, रब के लिए होता है। तो इतने नाज और नखरे जो उठाए गए वो इस वजह से है कि हुसैन थे इस मंजिलत पर और इस बोलिए सुभान अल्लाह दर्जे पर। तो रसूल करीम फरमाते हैं कि तुम जरूर नेकी का हुक्म दो, अमर बिल मारूफ करो और जरूर बुराई से मना करो। अगर नहीं किया तो सिर्फ वजीफों के चक्कर में पड़े रहे, आओ आज ये फला खत्म शरीफ खत्म शरीफ बहुत फजीलत की बात है, लेकिन इससे पहले अमर बिल मारूफ है। सुन्नी होकर, रज़वी होकर, सिलसिला तरीक़त का एक अदना गुलाम होकर ये बात आपके सामने कर रहा हूं। ला यखाफून लौमत लाइम, आज आशूरा है, बात अजीमत की करनी है, चेक एंड बैलेंस जिसको आप कहते हैं ना, एतदाल की करनी है, तवस्सुत की करनी है। अब आप देखिए रसूल करीम फरमाते तुम जरूर नेकी का हुक्म दो, और नेकी का हुक्म वो नहीं कि जो तुम्हारे मतलब का हो, नेकी का हुक्म वो जो शरीयत के मतलब का हो। ये भी जरा सोचें आप, नेकी का हुक्म वो जिसका वक्त तकाजा करे। और सबसे पहला अकीदा, हुकूक लिबास से पहले खुदा के हुकूक को याद रखो। खुदा के हुकूक के लिए एक तो जो नाफिज करना है और एक जो खुदा के हक के खिलाफ बोले उसको फिर आंख दिखाओ। जो खुदा के रसूल के जबीन मुकद्दस से खत्म नबूवत का ताज छेड़े तुम उसकी इफ्तार पार्टी में जाओ, वो तुम्हारा सबसे बड़ा यार हो, तो तुम तो अपने मतलब की फिरकारे काम कर रहे हो। ये तो कुरान क्या कहता, जरा इस पर गौर करें आप। रसूल करीम फरमाता तुम जरूर नेकी का हुक्म दो और जरूर बुराई से मना करो। अगर न किया, यह भी एक तफसील है, यानी हर वो चीज जो दीन के खिलाफ हो रही हो, हर वो चीज बोलिए जो दीन के खिलाफ हो रही हो, चाहे वो सुन्नत के एतबार से हो, वजूब के एतबार से हो, फराइज के एतबार से हो, नजरियात के एतबार से हो। अपने आप को किसी एक नजरिए तक महदूद नहीं रखना है। ये जरूर है कि किसी मुसलमान की गीबत नहीं करना, लेकिन यह भी जरूर है कि यजीद पर लानत करना, यह भी जरूर है मरवान पर लानत करना। यह सबसे बड़ा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। और आज आशूरे में करना, ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए, सिर्फ दबे अल्फाज से न निकलना, बल्कि जो लफ्ज बोल कर अहले बैत को खुश किया जा सके वो लफ्ज उनके दुश्मनों के लिए। जब इमाम आजम ये इतने बड़े आलिम होकर कह सकते हैं कि निकलो, आज ज़ैद बिन अली के लिए निकलना ऐसा है जिस तरह मुस्तफ़ा के साथ बदर के लिए निकलना है। नहीं, ये तो जनाब ये तो क़यास नहीं हो सकता, इज्तिहाद नहीं हो सकता। फतवा रिज़विया शरीफ में नहीं लिखा हुआ, मैंने कहा इमाम आजम की किताब में लिखा हुआ है, ये इमाम आजम की किताब में बोलिए लिखा हुआ है। तो अमर बिल मारूफ और नही मुनकर का दायरा ना कर सके अलग मसला है, लेकिन जो कर रहे हैं उन पर तनकीद ना हो। अगर आपकी जमीन नहीं, आपकी तबीयत नहीं, छोड़े आप उसको, लेकिन जो कर रहे हैं उनकी तरफ तनकीद ना, बड़ा सख्त कहते हैं, ना शिरकत किया करें। तो हमने कहा फिर लोगों को नरम करने, कोई कहे कि मुर्गी के बच्चे पालने, हमने कोई पोल्ट्री फार्म लगाना है हमने। अगर एक बंदा हमारे साथ ना खड़ा हो और वक्त की यजीदियत के साथ ना खड़ा हो, और जब तक हमारा जहन न बने उस वक्त तक हम ना करें, तो ये बात ठीक नहीं है। हुजूर फरमाते अगर तुमने अमर बिल मारूफ वो नही अनिल मुनकर नहीं किया तो तुम्हारे बुरे होगा क्या? फरमाया इसलिए कि तुम्हारे बुरे लोगों को तुम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। यह जरूर है कि अगर किसी की तबीयत उस बात का तकाजा नहीं करती, मैं बैलेंस करके अर्ज कर रहा हूं, किसी की तबीयत उस बात का तकाजा नहीं करती, वो ना बोले यजीदियत के खिलाफ, लेकिन दिल में बुग़्ज़ रखे उसके लिए, दिल में बुग़्ज़। और दिल में बुग़्ज़ का मतलब ये नहीं होता हज़रत वहां जाए ना जाए ना, क्यों जाते हैं, तो ये दिल में बुग़्ज़ नहीं, दिल से भी तुम फराडी हो। दिल का बुग़्ज़ ये है कि अकेले में अगर कोई तुमसे पूछे हाँ ये कैसा अमल है, तो मैं तो नहीं जाता, लेकिन बात ठीक है, बोलिए सुभान अल्लाह, बात
ٹھیک ہے، یہ ہے وہ چیک اینڈ بیلنس جو رخصت کی صحیح تعریف ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ہم رخصت پر ہیں تو رخصت کی تعریف یہ نہیں ہے کہ دل سے بھی ان کے حلقوں کو تنہا کرنا اور اہل عزیمت اور جرأت و استقلال کے جو گفتگو کر رہے ہیں ان کے حلقوں کو مختصر کرنا، یہ نہیں۔ رخصت کا تقاضا بھی ہے کہ اگر آپ نہیں شریک ہو سکتے تو جو شریک ہو رہا ہے اس کی ہمت نہ توڑنا، اس کی ہمت نہ توڑنا۔ عزیمت تو یہ تھی کہ نکل پڑنا، اگر کوئی جو نہ نکلا تو نہ نکلا، لیکن جو نکل رہا ہے اس کو نہ روکنا۔ اگر اس کو روکا تو نہ یہ عزیمت ہے نہ رخصت ہے، بلکہ یہ لعنت ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ لعنت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ یہ تو سراسر نفس پروری ہے۔ اب آپ دیکھیے رسول کریم فرماتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اگر تم کرتے رہو گے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے برے لوگوں کو، اگر تم نے نہیں کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور میں پہلے عرض کر رہا ہوں یہاں پر جس بارے میں آگے وعید آ رہی ہے نا کہ اگر تم نے نیکی کا حکم اور برائی سے باز نہ رکھنے کا، برائی سے باز رکھنے کا حکم اگر تم نے یہ ادا نہیں کیا تو تم پر برے لوگوں کو خدا مسلط کرے گا، اور پھر تمہارے نیکو کار چاہے جتنا زور لگا دے خدا ان کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہ وعید بتاتی ہے کہ یہ امر بالمعروف سخت نظریاتی مسئلے پر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس کے عوض میں اتنا بڑا گناہ، اس کے عوض میں اتنا بڑا عذاب کہ تمہارے نیکوکار اگر زور بھی لگا دے تو خدا ان سے ایسا ناراض ہوگا دعا قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ کہ تم پر غلط حاکم، برے حاکم مسلط ہو جائیں گے، تو اگر وہ امر بالمعروف پتا چلا یہ استحباب کے درجے کا نہیں ہے جس کے لیے سزا اتنی سخت آ رہی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں یہ وجوب کا درجے کا بھی نہیں ہے جس کی سزا اتنی سخت آ رہی ہے، بلکہ یہ اس درجے کا ہے کہ جب مسلم اجماعی قطعی نظریات پر جب کوئی حملہ آور ہو تو اس وقت اگر کوئی حق نہ بولے تو پھر یہ سزا سامنے آ جاتی ہے۔ بولیے یہ سزا سامنے آئے۔ تو یہ امر بالمعروف نہیں منکر اس سطح کا نہیں ہے، یہ اس سطح کا ہے، یہ نظریات کے سطح کا ہے۔ کس کے جی؟ بولیے کس کے سطح کا ہے؟ نظریات کے سطح کا ہے۔ فاضل بریلوی کے بیان کردہ ہوا مسائل بعد میں، حسام الحرمین پہلے ہے، سمجھے کیا ہے؟ بولیے پہلے ہے۔ امام احمد رضا کے فتاووں کو نقل کر کے فتویٰ دینا اور ہے، پہلے جن کی تکفیر کی گئی ہے ان کے لیے سوال پوچھا جائے تو جواب دینا اور ہے، پہلے وہ لازمہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ پہلے وہ لازمہ ہے، اس لیے کہ وہ امر بالمعروف کا اوپر کا حکم ہے، اگر اس حکم کو بجا نہ لایا جائے تو اس کی تلافی پر عذاب جو آئے گا معاذ اللہ وہ اتنا سخت آئے گا کہ برے حاکم مسلط ہوں گے، برے حاکم مسلط ہوں گے، اور تمہاری دعا کرنے والے نیکوکار دعا بھی کریں گے تو دعا مقبول نہیں ہوگی۔ پھر ایک ہمارے اندر ہوتا کہ نہیں ہم سیاست نہیں ہے، سیاست نہیں کرنی چاہیے، تو میں نے کہا سیاست نہیں کرنی چاہیے تو اسمبلیوں کے اندر ننگا ناچ تو اس لیے تو ہو رہا ہے۔ میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں، میں سیاست کر رہا ہوں، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل علم جنہیں خدا نے شرم و حیا دی ہے وہ اس میں ہاتھ لگائیں، قوم کو موٹیویٹ کریں، پہلے نیچے حلقے سے قوم کو تیار کریں تاکہ حدود اور قیود پر اگر کوئی ہاتھ ڈالے تو پہلے ہمارا غیرت مند نمائندہ وہاں موجود ہو جو نیچے آنے سے پہلے اسمبلی کے در و دیوار کو ہلائے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سیاسی طور پر بھی آپ کو مجتمع ہونا ہے اس نظریات کے لیے جو کربلا میں حسین لے کر گئے تھے، اس نظریات کے لیے جس کو حسین لے کر گئے تھے۔ آج اگر ہمارے اوپر کوئی قیادت ایسی نظر نہیں آتی کہ جس کے تحت ہم اب سیاسی پلیٹ فارم کو مجتمع کریں، نہیں نظر آتی، لیکن دل پر تو خود ہماری بادشاہی ہے نا، اسے تو ہم ویسا بنا لیں۔ اگر ہم اپنے گردن کسی کے حوالے نہیں کر سکتے، اگر شومی قسمت اور ہماری بدقسمتی کہ ہمیں ایسا حلقہ نہیں مل رہا، تو کم سے کم ہم دل کو تو اس بات پر بیدار رکھیں کہ ہاں ایسا ہونا ضرور چاہیے۔ اور ووٹوں کے لیے جو بھاگتے ہیں نا، تو امام حسین تو ایک ووٹ کے لیے رک گئے تھے، اور یزید کو صرف آپ کا ووٹ چاہیے تھا، یزید کو صرف آپ کا ووٹ چاہیے تھا، اور حسین جانتے تھے کہ میرا ایک ووٹ ایسا ہے کہ اس کے لیے اگر جان دے دیا تو قیامت تک نانا کا دن بچے گا، اور یہ ووٹ اگر غلط ڈبے میں ڈال دیا اور یزید کے حوالے کر دیا تو ساری شرافت والے شریفوں کی بدنامی ہو جائے گی۔ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی شخصیت کے اعتبار سے، جیسی اس کی شخصیت ہے اس کا کوئی مول نہیں، لیکن جس سے اس کی نسبت ہے اس اعتبار سے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ لہذا اپنی رائے کسی کے لیے، اپنا ضمیر کسی کے لیے، اپنا فیصلہ کس کے لیے، اپنا ووٹ کس کے لیے دینے سے پہلے وہ دیکھے کہ میں نے ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ میں نے اپنا ہاتھ
کس کے ہاتھ میں دیا ہے؟ تو یہ قرآن کریم نے اس چیز کو گویا کہ ذکر فرمایا. اب آئیے جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے, قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ پر اس چیز کو ذکر کیا. یہاں سے یہ پتا چلا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا اجر و انعام کیا ہے, اور اللہ رب العالمین نے ان کو کیا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. اور حضور نے یہی فرمایا وہ سید الشہداء ہیں جو یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بولے, وقت کے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولیے حق بولے, اور وہ انہیں قتل کر دے. وہ انہیں بولیے نا, وہ انہیں قتل کر دے. ٹھیک ہے, وہ انہیں قتل کر دے. تو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر آپ نے کرنا ہے. یہ تعزیہ ماضی روڈ پر لگے ہیں, اس کی بھی مذمت آپ نے کرنی ہے. یہ بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں ان ضروری باتوں میں جو ہمارے علاقے میں انتشار ہو رہا ہے. میں سنتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے علاقوں میں شراب اور رقص کی محفلیں بھی ہوتی ہیں. آپ نے عملی طور پر اپنے برادری کا بھی اگر فرد ہو تو اللہ اس کے رسول کے لیے آپ کا اس کو بائیکاٹ کرنا ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں, اللہ رسول کے لیے. اور وہ پوچھے کیوں ناراض ہو, ان کا نہیں بات کرتا میں تیرے سے. جب وہ نرم ہو جائے تو اس سے کہے اگر مجھ سے پیار ہے نا تجھے تو چھوڑ دو یہ حرام کام, تو تمہارے بائیکاٹ سے وہ حق پر آ جائے گا. لیکن یہ کہ ہم ان کی شراب کی محفلوں کے سامنے آپ کے گھر کے ساتھ ہو رہا, نکل آئے باہر, کہیے کیا کر رہے ہو, خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو. ہوگا بہت بڑا سیٹ اور بدماش, لیکن بولنا ضرور ہے, بولنا ضرور ہے. لہذا یہ تعزیہ اور اس پر منتیں چڑھانا, اس پر یہ دینا, یہ سب حرام و ناجائز ہے. اس کے لیے کھڑا بھی نہیں ہونا ہے. اور میں دوراجی کے جو معززین ہیں, جو بزرگ حضرات, ان کی خدمت میں بڑے ادب و لحاظ کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوئی کمیٹی قائم کر کے ان لوگوں کو سمجھائیں, اور ان لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ چیز اس قسم کے خرافات نہیں ہونے چاہیے. اس قسم کے خرافات, یہ دوسرا اقدام ہے کہ آپ جائیں اور اس چیز کو آپ جو ہے کہ وہ مکمل طور پر یہ کہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ نہیں ہونا چاہیے, ہمارے علاقے میں یہ بولیے نہیں ہونا چاہیے. اور عملی ثبوت یہ آپ دے, جو قرآن و سنت پڑھتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, اللہ رسول کا خیال رکھتا ہے, اس نے تو اس کے قریب رکنا بھی نہیں ہے, اس کے قریب رکنا بھی نہیں ہے. امام حسین کو خوش کرنا ہے تو وہ تازیوں سے نہیں, وہ یہاں ہوگا. اور تازیہ کون سا شاہ صاحب بنا رہے ہیں, وہ تو شرابی سٹوری بنا رہا ہے. اور وہ کون سا امام حسین کے لیے بنا رہا ہے, کمانے کے لیے بنا رہا ہے. تو وہ منتیں اس پر چڑھاوا ڈالنا, اس کو کھانا, وہ نیازیں کرنا, وہ نیاز نہیں, وہ حرام ہے. نیازیں وہ ہوتی ہیں جو ان خرافات اور بدعات سے ہٹ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو, اور اس کا اجر امام کی بارگاہ میں پہنچایا جائے. جو آپ مغرب کے بعد دیکھیں گے, جو آپ نے کل رات کو دیکھا, قرآن و سنت سنا, سب کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے لیا اور امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا. اور جو لوگ حاضر تھے ان کے لیے کہا یہ امام حسین کے غلاموں کے لیے ہے. تو اب شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں وہ کھانا کھانا نہیں بلکہ باعث برکت ہے, باعث برکت ہے. اب قرآن کریم ذکر کرتا ہے قاعدہ, اس کو ذرا آپ غور سے سنیے. یزید کی, اس پر میں صرف ایک قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, ورنہ میں نے یوں تو دیکھ کر تقریباً 11 سے 12 آیتیں ایسی نکالی جس سے واضح طور پر بات آ جاتی ہے کہ یزید کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام اعظم نے آیت نہیں پڑھی تھی؟ امام اعظم نے امام اعظم تو کہتے ہیں کہ جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے, جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے. ٹھیک ہے, وہی باتیں کر رہا ہوں جو اس ماحول میں کرنی چاہیے. الگ سے اگر بات کرنی تو دوسرا وہ انداز ہے بات کرنے کا, وہ تقریر کا نہیں ہے. لہٰذا جو تقریر میں بولنے کے الفاظ ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ اور ذہن بنانے کے, وہی الفاظ میں یہاں پر کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں اس وقت دارالفتہ میں نہیں بیٹھا ہوا, میں اس وقت تقریر کی اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہوں. وہاں پر تقریر کا جو انداز و خطابت کا ہے وہ اس انداز میں ہونا چاہیے, خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. اور الحمدللہ یہ بھی بات عرض کروں کہ خطابت کا یہ انداز دارالفتہ سے جدا نہیں ہے. یہاں پر وہی نصوص پڑھے جا رہے ہیں جو دارالفتہ میں لکھ کر دیے جاتے ہیں. ہاں, اب سنیے, یہاں پر قرآن مجید ذکر کرتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. اللہ فرماتا ہے پس کیا ان قریب, سورہ محمد میں ارشاد ہو رہا ہے. سورہ محمد ترتیب مصحف کے اعتبار سے جو صورتیں ہیں اس کی آیت نمبر 47 ہے, سورت نمبر 47 ہے, 47, سورت نمبر بولیے 47 ہے. اور اس کی آیت نمبر 22 اور 23 کی میں تلاوت کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے فَلْحَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اللہ فرماتا ہے پس کیا ان قریب اگر تمہیں حکومت ملے. اب دیکھیے ساری چیزیں آ رہی ہیں, امام حسین کو دیکھیے اور یزید کے کردار کو دیکھیے اور قرآن کی صحت کو سمجھیے. اللہ فرماتا ہے پس کیا اگر تمہیں حکومت ملے, پس کیا اگر تمہیں, تو زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور اپنے رشتہ داروں کو کاٹو گے. اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے اور جو ایسا کرے کہ جسے حکومت ملے اور وہ زمین میں فساد کرے. غور کر رہے ہیں آپ جملے میرے, اس کی تفسیر کہاں جا رہی ہے, توجہ کر رہے ہیں, پڑھ رہا سورہ محمد ہوں, تفسیر کربلا کی ہو رہی ہے, اس کا اشارہ آ رہا ہے. فرمایا کہ اگر تمہیں اقتدار ملے
تو تم اگر اس اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھا کر زمین کو فساد کرو اور رشتہ داریوں کو قطع کرو، عزیزوں کو مارو، حرمت والے لوگوں کو، عظمت والے لوگوں کو قتل کرو، تو پھر پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ کہ فلانے نے لعنت نہیں کی، فلانے نے لعنت نہیں کی. میں نے کہا قرآن کیا کہتا؟ ذرا سنو. اب قرآن کہتا اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسوں پر خدا خود لعنت کرتا ہے. ذرا مل کر کہنا جملہ، ایسوں پر خدا. اور قرآن پڑھو میرے ساتھ، اولئک الذین لعنہم اللہ. جی مسجد میں لعنت؟ میں نے کہا جی قرآن مسجد میں پڑھا جائے گا. جو لعنت کا مستحق ہے اس کے لیے صحیح بات کرنا بری بات ہے، اور جو لعنت کا مستحق اس پر لعنت کرنا ہی تو مسجد کی سب سے بڑی آبرو ہے، قرآن کی سب سے بڑی بولیے. اس لیے کہ گالی اس کو کہتے ہیں جو جس لفظ کا مستحق نہ ہو اس کو وہ کہنا، اور جو ہو ایسا تو اس کو وہ کہنا گالی نہیں ہے. انسان اگر اپنے اولاد کے ساتھ جا رہا ہو تو اس کو کہا جائے گا انسان اور اس کا بچہ جا رہا ہے، اور اگر کوئی جانور اپنے اولاد کے ساتھ جا رہا ہو تو یہ کہا جائے گا جانور کا بچہ جا رہا ہے. جانور اور جانور کے بچے جا رہے ہیں. آپ نے کہا جی آپ تو بڑے بااخلاق تھے، تو میں کیا کوئی حضرت جا رہی ہے؟ جانور کو جانور نہ کہے تو کیا کہے؟ جو جس لفظ کا مستحق ہے اس کو وہ کہا جائے گا نا. تو قرآن نے اسی تناظر میں کہا جو رحمت کے مستحق تھے ان کو رحمتوں سے ذکر کیا، اور جو خدا کے دشمن اور لعنتی تھے ان پر اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اور لعنت خدا نے کس پر کی؟ کہ جس نے حکومت لے کر فساد کیا. حکومت لے کر بولیے فساد کیا، اور رشتہ داریاں، رشتے ناطے، اس کی حرمتوں کو پامال کیا. اللہ فرماتا اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ ایسے حکمرانوں پر لعنت کرتا ہے. بولیے اللہ ایسے حکمرانوں پر. یہ بھی وظیفہ، یہ بھی ختم خواجگانی ہے. کہیے اللہ ایسے حکمرانوں پر. یہ بھی ختم قادریہ ہی کی روح ہے. میرے ساتھ مل کر پڑھیے کہ اللہ ایسے حکمرانوں پر کہ جو حکومت لے کر فساد کرتے ہیں اور رشتہ داریوں کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس آیت کو اماموں نے کیسے سمجھا؟ یہ تو میں نے قرآن کی ڈائریکٹ مخصوص پیش کر دیا. اب یہ تفسیر بالرائے نہ بن جائے، لیکن یہاں پر واضح قرینہ موجود ہے، اور یہ بس تفسیر بالرائے بنے گی کیسی؟ یہ تو دلالت النص ہے. جو علت وہاں پر ہے وہی علت یزید میں ہے، جو علت وہاں پر ہے. اور استدلال قرآنیہ کے 4 طریقے نا، یا عبارت سے ہوگا، یا نص سے ہوگا، یا دلالت سے ہوگا، یا اقتضاء سے ہوگا.